یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے. میں نے برمنگھم جانا تھا, ایک ٹریننگ تھی, اور دسمبر کا مہینہ تھا, کرسمس سے کچھ ہی پہلے کا یہ وقت تھا. اچھا, میں گاڑی نہیں لے کے جا سکتا تھا برمنگھم, اس لیے کہ وہاں پہ جو NEC ہے, جو نیشنل ایگزیبیشن سینٹر ہے, بہت بڑا, وہاں پہ کوئی ایگزیبیشن ہو رہا تھا, اور ہوٹلز میں جگہ نہیں تھی, شہر میں پارکنگ نہیں تھی. میں جگہ جگہ فون کروں, پتہ چلے کہ نہیں, کوئی پارکنگ اویلیبل نہیں ہے, کہیں ہوٹل اویلیبل نہیں ہے. تو میری بھی وہاں پہ ٹریننگ ضروری تھی, اور اس ایگزیبیشن نے بھی کرسمس سے پہلے ختم ہونا تھا. تو میں نے سوچا میں ٹرین میں چلا جاتا ہوں. تو میں اپنی گاڑی لے کے گیا. ہمارے شہر سے کچھ دور فاصلے پہ ایک شہر ہے ملٹن کینز, وہاں سے ڈائریکٹ ٹرین برمنگھم جاتی تھی. تو میں نے ملٹن کینز کے ٹرین اسٹیشن پہ اپنی گاڑی پارک کی اور ٹرین پکڑی, برمنگھم چلا گیا. مشکل سے وہاں پہ ایک ہوٹل تھا, وہاں پہ مجھے جگہ ملی تھی. خیر کچھ دن میں وہاں پہ رکا, ٹریننگ وغیرہ ہوئی. کرسمس کا شاید اگلا دن تھا. میں واپس آیا ملٹن کینز. واپس جب آیا تو گاڑی میری برف میں بالکل ڈھکی ہوئی تھی, یعنی اتنی زیادہ برف کہ مجھے گاڑی بمشکل تمام نظر آ رہی تھی. تو خیر میں نے وہ گاڑی جو ہے وہ برف وغیرہ اس سے ہٹائی, سٹارٹ کی. مشکل سے سٹارٹ ہوئی, 5-6 دنوں سے وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی تھی. تو وہاں پہ میں جب گاڑی میں نے سٹارٹ کی تو اب بڑی دیر لگی گاڑی کو اپنے سینسز بحال کرنے میں, یعنی کہ اس کی ہیٹنگ وغیرہ آن ہونے میں بڑی دیر لگی. میں بھی بیٹھا رہا, دیکھتا رہا. برف باری جو ہے وہ بھی کہیں کہیں وقفے سے وہ جاری بھی تھی. خیر جب کچھ تھوڑی گاڑی کے اوسان بحال ہوئے تو میں نے موٹر وے لیا. اب وہ ٹرین اسٹیشن اور موٹر وے میں تھوڑا سا ہے, کچھ منٹ کی ڈرائیو ہے, تقریباً 10 منٹ کے لگ بھگ کے تقریباً بن جاتی ہے وہ. میں موٹر وے پہ اترا, ڈرائیو کر رہا تھا تو میری نظر پڑی گاڑی کے جو ٹیمپریچر گیج ہے وہاں پہ, تو گاڑی بالکل یعنی اوور ہیٹ ہونے کے بالکل پاس آئی ہوئی تھی. تو میں نے ایک دم سے گاڑی کھڑی کی, ہارڈ شولڈر پہ روک دی. اچھا, موٹر وے پہ یہاں پہ جب برف وغیرہ پڑتی ہے تو عام طور پہ موٹر وے پہ برف جمتی نہیں ہے, کیونکہ میجر سڑکیں اور جو موٹر وے ہوتے ہیں ان پہ نمک کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے پہلے سے ہی, تو جو ہی برف گرتی رہتی ہے وہ پگھلتی رہتی ہے. لیکن جو ہارڈ شولڈر ہوتا ہے اس پہ برف ضرور رہتی ہے. تو میں نے بمشکل تمام ہارڈ شولڈر پہ میں نے گاڑی کھڑی کی. اب دیکھ رہا ہوں کہ کیا وہ بعد مجھے پتا چلا کہ گاڑی کا جو واٹر پمپ ہے اس میں پانی اندر فریز ہوا ہوا تھا, جس کی وجہ سے سرکولیشن نہیں ہو رہی تھی اور اس وجہ سے وہ اوور ہیٹ ہوئی. خیر میں نے سروسز یہاں پہ ہوتی ہیں جن کو آپ منتھلی پے کرتے ہیں, اور اگر آپ کی گاڑی وغیرہ خراب ہو جائے تو ان کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اپنی پوری ایک چھوٹی سی ورک شاپ نما گاڑی لے کے آتا ہے. وہ مکینک بھی ہوتا ہے, اگر چھوٹا موٹا فالٹ ہو تو فکس کر لیتا ہے, بڑا فالٹ ہو تو وہ پھر آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق کہ آپ کو گھر چھوڑ کے آتا ہے یا آپ کو گیراج میں لے جاتا ہے گاڑی آپ کی ٹو کر کے. میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں آ سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں آ سکتے کہ آپ اس وقت موٹر وے کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ روڈ ورکس ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ تو ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے, وہ تو جو گورنمنٹ ہے ان کی ذمہ داری ہے. وہ ایک مصرع ہے کچھ اس طرح سا کہ الہی خیر ہو, الجھن پہ الجھن بڑھتی جاتی ہے, ان کا خم نکلتا ہے نہ ہمارا دم نکلتا ہے. یعنی الجھن پہ الجھن پڑھی جا رہی تھی. رات کا وقت تھا, ہو کا عالم تھا, چھٹیوں کے دن تھے, موٹر وے سنسان. میں ان کو فون کر رہا ہوں, وہ آ نہیں رہے ہیں, گاڑی خراب. اچھا اب میں نے وہ مجھے کہیں کہ آپ فون کریں, جو ہائی وے اتھارٹی کے لوگ ہیں وہ آئیں گے اور وہ آپ کی گاڑی کو کہیں لے کے جائیں گے. اچھا میں گاڑی لے کے, اب میں مجھے ان کا نمبر نظر نہیں آ رہا. میں نے باہر نکلا, وہ ایک بورڈ پہ ان کا نمبر دیکھا, ان کو فون کیا واپس گاڑی میں آ کے, تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں. میں نے بتائی, کہتے ہیں نہیں آپ ایگزیکٹ بتائیے. میں نے کہا اس فلاں جنکشن اور فلاں جنکشن کے درمیان ہوں, میں اس سے ایگزیکٹ کیا بتا سکتا ہوں. تو کہنے لگے کہ نہیں, جو لوکیشن مارکر ہوتے ہیں موٹر وے پہ بنے ہوتے ہیں آپ وہاں پہ جائیں. اچھا لوکیشن مارکر جو ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 1 میل کے فاصلے پہ ہیں, رفلی اسپیکنگ, شاید کچھ کم زیادہ ہو, میں نے ایگزیکٹ میجر تو نہیں کیا. تو جو میرا پچھلا لوکیشن مارکر تھا وہ تقریباً ½ میل کے فاصلے پہ. تو میں نے کہا میں برف میں کہاں سے چلتا ہوا جاؤں. تو آگے سے وہ خاتون بھی شاید بور ہوئی تھی ٹیلی فون پہ, وہ کہتی ہیں نہیں مجھے نہیں پتا, آپ جائیں گے بتائیں گے. تو اوکے میں باہر نکلا برف میں چلتے ہوئے. اب میرے ہاتھ پاؤں سردی سے شل ہو رہے ہیں, بہت ہی بری حالت میں. میں وہاں پہ پہنچا, جو لوکیشن مارکر ہے اس کا میں نے نمبر نوٹ ڈاؤن کیا, واپس آیا. اب چلتے چلتے میرے جو میں نے بوٹ پہنے ہوئے تھے ان کے اندر بھی برف جا چکی تھی, لیکن اس وقت جسم کا ٹیمپریچر تھا تو وہ ساتھ ڈھل رہی تھی. تو ڈھل کے کہاں جا رہی تھی, جو باہر بہ سکتی تھی وہ باہر بہ رہی تھی, باقی وہ اندر ہی وہ پانی تھا وہ کھڑا ہو گیا.
میں بمشکل تمام میں گاڑی میں پہنچا، ان کو میں نے فون کیا تو یہ میں نے بتایا نمبر ہے، انہوں نے گاڑی کہا مجھے کہ آ جائے گی لیکن اس وقت آنا مشکل ہے، آ جائے گی، ہم بیزی ہیں اور بھی پرابلمس ہیں اور چھٹیوں کے دن ہیں، ڈرائیور تھوڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، کافی انہوں نے ایکسپلینیشن دی۔ اب میں گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، اور جو قیامت مجھ پہ اس رات گزری شاید وہ میں کبھی بھی نہ بھول پاؤں، مے بی نیور۔ میرا جسم آہستہ آہستہ سن ہونا شروع ہو گیا، سلولی میرے جو میرے جسے کہتے ہیں کہ میرے جو اعصاب شل ہونا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، I literally felt on that night کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ جو پانی میرے پاؤں میں تھا، میرے بوٹوں میں، وہ بھی برف کی طرف کی دوبارہ وہ برف جمنا شروع ہو گئی اس کی۔ اب مجھے یہ پتا تھا کہ میرے پاؤں میرے ساتھ ہیں لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پارٹس بائی پارٹس، وہ بالکل ایسے کہ جیسے وہ ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ مختلف حصے اس کے موت کو جیسے ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ میرا صرف کندھوں سے اوپر کو جسم جو سر ہے میرا، صرف اسی میں تحریک باقی رہ گئی۔ اور وہ تحریک کیا تھی کہ میری آنکھیں تو ہیں لیکن کبھی اس میں روشنی ہے اور کبھی نہیں ہے، اندھیرا آ رہا ہے، اور میں پوری انرجی لگا رہا ہوں کہ مجھے کچھ نظر آ جائے اور نہیں آتا، پھر وہ خود ہی اندھیرا چھٹ جائے، کچھ مجھے نظر آنا شروع ہو، اس کے بعد پھر، اور میری سوچیں جو ہیں وہ بھی اندھیرے کے ساتھ ہی، کبھی میں بالکل نیم آلودگی کی حالت میں ایسے دیکھوں، سوچوں کہاں ہوں، خود کو دوبارہ سے میں ری انرجائز کرنے کی کوشش کروں، اور پھر میں دوبارہ سے اسی تاریکی میں ڈوب جاؤں۔ نہ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی، I have no idea کتنی ہی دیر میں اس کیفیت میں رہا، ہائپوگلیسیمیا۔ ایک دفعہ میری ایسے آنکھ دوبارہ سے کھلی آلودگی میں بالکل ایسے، تو مجھے جو بیک ویو مرر ہے اس میں مجھے اپنے پیچھے کچھ روشنیاں سی محسوس ہوئیں، تو مجھے ایکچولی یہ لگا کہ شاید جناب اسرائیل ملک الموت آ گئے ہیں، قصہ تمام ہونے والا ہے۔ اب مجھے یہ لگا، not that I felt bad۔ تو میں جب تھوڑا سا اور میں نے ہوش سنبھالا لیا، دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ فلیش کر رہی ہیں، پیلے رنگ کی روشنیاں ہیں، تو وہ ایکچولی ریسکیو والوں کی گاڑی تھی جو پیچھے پہنچ چکی تھی۔ اب رات کا کوئی تقریباً 1 بجے کا یہ وقت تھا لگ بھگ۔ وہ آئے، جو ڈرائیور تھا اس نے مجھے گاڑی سے نکالا، سہارا دیا، جیسے تیسے کر کے وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے کے گیا، ہیٹنگ آن کی، اور مجھے کہتا ہے کہ بس چپ کر کے یہاں پہ اب آپ بیٹھ جائیں۔ میں گاڑی اس نے میری ٹو کی، اپنی گاڑی میرے گاڑی کے آگے لگا کے، اور جتنا وہ تھا میرے جوتے اتارنے میں اس نے مدد کی، جن کے اندر وہ برف جمی، اور میں کہ جس حالت میں تھا آنیسٹلی میرے لیے بڑا مشکل ہے ایکسپلین کرنا۔ خیر، میں جب وہاں سے باہر نکلا، جب مجھے لے کے گیا وہ ایک سروس اسٹیشن جیسے پاکستان میں کیا مطعم ہوتے ہیں، تو کافی وغیرہ لے کے آیا میرے لیے، اور تھوڑا کچھ میرے تھوڑے اوسان بحال ہوئے۔ ایمبولینس وغیرہ کے بعد میں نے کہا نہیں، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، مجھے اگر نہ میں نے زیادہ بہتر محسوس کیا تو پھر کریں گے، ابھی نہیں۔ وہ مجھے گھر چھوڑ گیا، اس کے بعد رات تمام ہوئی۔ یہ ساری بات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے ہرگز کہ آپ دیکھیں کہ میں کتنی تکلیف میں رہا، کہ مقصد یہ ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ میں، ساری کے سارے واقعے میں مسلسل ایک امید میرے اندر رہی کہ میں سچویشن سے نکل جاؤں گا۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ میرے پاؤں مجھے محسوس نہیں ہو رہے، میرے ہاتھ مجھے محسوس نہیں ہو رہے، میرا جسم مجھے محسوس نہیں ہو رہا، لیکن ایک امید ہے جو مجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی ہے۔ اس امید کو اللہ کہتے ہیں، that never leaves you، کہ ڈائر سے ڈائر حالات بھی آپ پہ آ جاتے ہیں، you know کہ deep down you know there is someone۔ تو میں نے امید کی صورت میں جس طرح اپنے رب کو اس رات محسوس کیا، شاید زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا۔ یہ ہے وہ اصل مقصد جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس چھوٹے سی ویڈیو پوڈ کاسٹ میں، کہ کبھی زندگی میں جتنی مرضی مشکل کیوں نہ ہو، جب امید آپ کو لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب آپ سے بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس امید کے ساتھ کبھی تعلق نہ توڑیں، کیونکہ آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔